جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی ہوتی ہے، ان کی حکومت پانی کے اوپر بھی ہوتی ہے، ان کی حکومت آگ کے اوپر بھی ہوتی ہے، اور ان کی حکومت مٹی کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک مریدی تھے، وقت کے بادشاہ نے کہا میرے ساتھ زنا کرو، اس نے انکار کر دیا مریدنی نے، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے ان کو مینارے کے اوپر چڑھا کر وہاں سے نیچے پھینک دیا جائے۔ جب شرطوں نے، پولیس والوں نے، محافظوں نے اس پاک دامن عورت کو نیک خاتون کو جب مینارے کے اوپر کھڑا کیا تو وہ نیچے پھینکنے لگے، اس عورت نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ یاد رکھے کبھی کوئی پریشانی آ جائے، اس نے کہا کہ امداد کن امداد کن، اے شاہ نقشبند امداد کن، اے شاہ نقشبند میں آپ کی مریدنی ہوں، آپ میری عزت کی حفاظت فرمائیں، آپ جو ہے میری حفاظت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ وقت کے جو سپاہی تھے انہوں نے مینارے سے دھکا دیا، وہ عورت نیچے آ رہی تھی، حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بخارا کے اندر موجود تھے، آپ نے اسی وقت اپنی مریدنی کی آواز کو سنا، اور آواز کو سن کر اسی وقت اڑتے ہوئے جو ہے وہ وہاں پر پہنچے، مریدنی کو نیچے اتارا حفاظت کے ساتھ، وہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگے حضور شاہ نقشبند آپ اتنی دور سے کیسے آ گئے؟ آپ نے ایک جملہ لکھا، فرمایا کہ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تو چبارہ آمدی، تو چبارہ آمدی، اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو مینارہ آمدی، تو مینارہ آمدی من بخارا آمدم، کہ تم مینارے سے نیچے آئی تھی، تو چبارے سے نیچے آئی تھی، تو اسی وقت میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے بخارا سے تیرے پاس آ چکا ہوں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، یہی نظریہ لے کر ہم ولیوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ بھی جاتے ہیں، ان کے درباروں پہ بھی جاتے ہیں۔ جو کہتا ہے نا ولی کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ قرآن ہے، قرآن سورہ کہف کی میں نے آج تقریر کی ہے، یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ کا کلام ہے، کسی مفتی کا قول نہیں، کسی مفسر اور محدث کا قول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کو اصحاب کہف کا سارا واقعہ بیان کر دیا، یہ وہ لوگ تھے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیارے حبیب آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں کہ جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، اللہ کی محبت دلوں کے اندر رکھنے والے ہیں۔ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن آپ کے وسیلے سے قیامت تک امت کو خطاب ہے کہ اے انسان جو تو نے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کے اندر پڑھ لیا، یہ میرے ولی تھے، میرے دوست تھے، میں نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے، اگر تو کامیابی چاہتا ہے، تو اصحاب کہف کے کتے کی طرح تو ان ولیوں کا دامن پکڑ لے، ان کے در پہ بیٹھا رہے، جس طرح میں وہ کتمیر کو نوازتا رہا، اصحاب کہف کے کتے کو نوازتا رہا، اسی طرح میں جو ہے وہ تجھے بھی نوازتا رہوں گا۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے سگے درگاہ میرا شو، سگے درگاہ میرا شو تو خائی قرب ربانی، اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اہل بیت کا در پکڑ لے، غوث پاک کے در کا کتا بن جا، سگے درگاہ میرا شو تو خائی قرب ربانی، بار شیرا شرف دارن سگے درگاہ جیلانی، کہ جو غوث پاک کے در کے کتے بن جاتے ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑا شیر بھی آئے تو اس کو وہ اپنی خاطر کے اندر نہیں لاتے ہیں۔ تو بات مکمل ہو چکی ہے، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کاں بے بخشت کریم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مٹی سے کہ مٹی تیرے اندر اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ بدو گفتو کہ اس نے کہا کہ میں سادی سی مٹی تھی، روزے چند با گل نشستم، چند دن میں پھولوں کے اندر رہی ہوں، جمال یار درمن اثر کرد، تو پھولوں کی صحبت اور ان کا رنگ جو میرے اوپر چڑھ چکا ہے،
ورنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں سادی سی مٹی تھی۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری نجات ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کا دامن تھامے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اور انسان بے پیرانہ دنیا سے جائے، کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو پھر اسے پتہ چلے گا اس سلسلے کے جتنے ولی ہیں وہ سارے کے سارے ولی جب اس کے دل کے اوپر توجہ کریں گے تو دنیا کی بڑی سے بڑی شیطانی قوت جو ہے وہ اس اللہ کے نیک بندے کا کوئی نقصان ہے نہیں کر سکے گی۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا